بہت بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، ویسٹرن ورلڈ میں بڑی بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو پہلا درس تھا، جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک باقاعدہ اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کی پہلی یونیورسٹی جو مسجد نبوی شریف ہے، اس میں زمین پہ بیٹھ کر کھجوروں کی جو وہ چھال ہے اس کی چھت بنا کر وہاں سے جو آغاز کیا گیا، آج آپ دیکھیں کہ وہ تعلیم پوری دنیا میں پھیلی ماشاءاللہ. ہم درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کہا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے. اور آج ہم ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہاں جمع ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. اور جیسے مجھ سے پہلے ایک مقرر نے یہ فرمایا کہ میرے دادا بہت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو میں یہ ضرور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں ہمارے گھر میں، ہمارے گھرانے میں، ہماری فیملی میں جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کو بہت عزت اور احترام سے ایک جشن کی طرح منایا جاتا ہے. اور محفل نعت ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے. ہمارے گھر کو بھی جو ہے وہ کمکموں سے، بتیوں سے سجایا جاتا ہے، اور یہ میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں. مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے میں بڑی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ابھی کسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کسی کم ظرف کے لیے نہیں ہے. اسی طرح جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ بھی کسی کم ظرف اور بدبخت کے لیے نہیں ہے. اور اس کا جو آغاز ہے وہ قرآن اور سنت کی تعلیم سے پہلے ایک ماں کی گود سے ہوتا ہے. میں بہت سارے ایسے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں. میری والدہ بہت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. میرے دادا، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، بزرگ سب. تو یہ چیز جو آپ کی باقاعدہ تعلیم شروع ہونے سے پہلے جو انسان اپنی ماں کی گود سے، گھر سے سیکھتا ہے، وہ انسان کی زندگی میں بھی کام آتی ہے، زندگی کے بعد بھی کام آتی ہے. میں آج کل کے جو والدین ہیں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ رات کو جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو سلاتے ہیں، ان کو کہانیاں سناتے ہیں، تو ضرور ان کو ڈزنی کے کیریکٹرز کی باتیں سنائیں، ان کی کہانیاں سنائیں، سٹوری بکس پڑھ کے سنائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کی جو واقعات ہیں، وہ بھی بہت محبت سے آپ ان کو ایک کہانی کی طور پہ سنائیں، تاکہ بچوں کے خون میں وہ چیز شامل ہو جائے اور بچوں کی تربیت میں وہ چیز شامل ہو جائے. مجھے یاد ہے میرا بیٹا جنید، اس کا نام محمد جنید ہے، ایک ہی بیٹا ہے میرا. وہ بہت چھوٹا تھا، تو ان دنوں ہم ایگزائل میں تھے سعودی عربیہ میں. وہ بہت چھوٹا تھا، تو کوئی اس کو یہ کہتا تھا کہ تم ایسے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو، نماز ایسے پڑھتے ہیں. سختی سے کبھی بات کی جاتی تھی. تو اس نے مجھے ابھی کچھ سال پہلے اس نے مجھے کہا کہ ایک بار میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. میں شاید 6 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے ایک سرخ گلاب دیا، اور آپ نے کہا کہ روضہ مبارک کے سامنے رکھ دینا. تو کہتا ہے کہ وہ تمام سختیاں ایک طرف، اور وہ جو گلاب آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تھا، وہ بات میری زندگی میں میرے ساتھ آج تک ہے. تو یہ بڑی ایک مبارک محفل ہے. اس میں شرکت بھی
اس کے بارے میں بات کرنا بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا، میری بہت فیوریٹ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور وہ اس وقت بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج بہت بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، ویسٹرن ورلڈ میں بڑی بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو پہلا درس تھا، جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک باقاعدہ اسلام کی پہلی درسگاہ، اسلام کی پہلی یونیورسٹی جو مسجد نبوی شریف ہے، اس میں زمین پہ بیٹھ کر کھجوروں کی جو وہ چھال ہے اس کی چھت بنا کر وہاں سے جو آغاز کیا گیا، آج آپ دیکھیں کہ وہ تعلیم پوری دنیا میں پھیلی ماشاءاللہ، اور جو ہیومن رائٹس کی بنیاد رکھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، جو آج جتنے بھی آپ ہیومن رائٹس میں کوئی بھی رائٹ اٹھا کے دیکھ لیں جن کو عقل اور دانش مانتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اس کو ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا منشور ہونے کی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور اس میں ہر شخص کے، ہر انسان کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے۔ آپ اس میں خواتین کو دیکھ لیں، جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو دیکھ لیں، جو تفریق کی جاتی ہے انسان کے اندر، امیر اور غریب کے اندر، کالے اور گورے کے اندر، وہ سب تفریق انہوں نے منع فرما دی، اور ایکوالٹی جس کی آج بات ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا درس جو ہے وہ جو حجۃ الوداع کے وقت میں جو پہلا چارٹر ہیومن رائٹس کا، انسانیت کا پہلا چارٹر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور ہم بڑی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں خاتون ہوں، لیکن میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہی، میرے آگے میرے یہ بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن عورت کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے تو میں اس لیے یہ بات یہاں کرنا چاہتی ہوں۔ عورت کو جو حق اسلام نے دیا ہے وہ شاید اس سے سیکھا تو بہت لوگوں نے ہوگا، لیکن شاید وہ کہیں اور نہیں، اور جتنا اس پہ زور دیا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن مسلمان معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ اگری کریں گے، کیونکہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ کوئی بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیے ہیں وہ شاید اور کہیں نظر نہیں آتے۔ اور آج میں وہ کچھ باتیں ایسی کروں گی جو کبھی منظر عام پہ کم آتی ہیں، زیادہ آنی چاہیے۔ شوہروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، بیویوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی، حدیث میں آتا ہے کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ تو بیٹیوں کی جو عزت اور احترام کا درس ہمیں وہاں سے ملا ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟